سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف کے چھٹے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم وہ حروف پڑھیں گے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. چھٹا باب ہے حروف عاملہ، سبق نمبر 11 ہے فعل مضارع کو جزم دینا. دیکھیں گزشتہ اسباق میں اور گزشتہ تمرین میں ہم نے وہ حروف پڑھے تھے جو فعل مضارع کو نصب دیتے تھے، پھر ہم نے ان حروف کی عملی طور پر مشق بھی کر لی تھی جو کہ آپ نے گزشتہ تمرین کے اندر سمجھ لی تھی. آج کے سبق سے ہم نے وہ حروف پڑھنے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، کیونکہ میں بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فعل مضارع کا اعراب بھی 3 قسم پر ہے، لیکن وہ 3 قسمیں ہیں رفع، نصب اور جزم، کیونکہ فعل کے اوپر جر نہیں آتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حروف کون سے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. دیکھیں یہ کل 5 حرف ہیں جو میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. ان میں سے پہلا ہے لم جازمہ. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور معنی کے اندر یہ عمل کرتا ہے کہ مثبت کو منفی کر دیتا ہے اور مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. ایک کام یہ کرتا ہے، اور دوسرا لفظوں کے اندر عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں جزم دیتا ہے. وہ علامت جزمی ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ وہ فعل مضارع کا اعراب جو پورا ایک باب پیچھے گزرا ہے اس کے اندر تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے. اور دوسرا ہے لما. یہ بھی فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے اور اس کو مضارع سے منفی کے معنی کے اندر کر دیتا ہے، مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، مثبت کو منفی کے معنی کے اندر کر دیتا ہے اور آخر میں جزم دیتا ہے. تیسرا ہے لام امر. دیکھیں جو امر کی گردانے ہیں اس میں 4 گردانے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے: امر حاضر معلوم، امر حاضر مجہول، امر غائب معلوم اور امر غائب مجہول. 3 گردانوں کے شروع میں لام لگتا ہے جس کو لام امر کہتے ہیں، اور جو پہلی گردان ہے امر کی، امر حاضر معلوم، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا، اس کے شروع کے اندر لام نہیں لگتا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ لام امر یہ جزم دیتا ہے، اس سے مراد ہماری یہ نہیں ہوتی کہ جو 3 گردانیں ہیں وہ جزم دیتی ہیں، پہلی گردان جزم نہیں دیتی. مقصد یہ ہے کہ امر کی ساری گردانیں ہی صیغے کے آخر کے اندر جزم ڈال دیتی ہیں. اور چوتھا ہے لائے نہیں یعنی نہیں کے شروع کے اندر جو لا آتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نہیں کی 4 گردانیں ہیں، جس طرح امر کی 4 گردانیں تھی اور نہیں کی بھی اسی طرح 4 گردانیں ہیں، اور ان تمام کے شروع کے اندر لام الف لا آتا ہے. اس کو لائے نہیں کہتے ہیں، اور لائے نہیں بھی صیغے کے آخر میں، فعل مضارع کے آخر میں جزم دیتا ہے. اور 5ویں نمبر پر ہے ان شرطیہ. یہ ان ہوتا ہے. دیکھیں پہلے جو ہم نے ناصبہ میں پڑھا تھا وہ تھا، ان مصدریہ تھا، یہ ان شرطیہ ہے. یہ 2 جملوں کے اوپر داخل ہوتا ہے. پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، شرط کے شروع میں جو ان لگتا ہے اس کو ان شرطیہ کہتے ہیں. اور جو دوسرا جملہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے جزا، اور جزا کے شروع میں بعض اوقات فا لگتا ہے، بعض اوقات فا نہیں لگتا. تو یہ 5 حروف ہیں جو کہ فعل مضارع کے آخر میں جزم دیتے ہیں. ان کی مثالیں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے یضربو ہے، جب لم لگ جائے گا تو پھر یہ بن جائے گا لم یضرب. یضربو سے جب لما لگ جائے گا تو پھر بن جائے گا لما یضرب. اور لام امر کیسے ہوگا؟ اضرب. دیکھیں اس کے آخر میں بھی وہ آ گیا ہے، جزم آ گیا ہے. اضرب پہلی گردان، چاہے آپ دوسری گردان میں لیضرب، لتضرب، لاضرب، لنضرب، سارے صیغوں کے آخر میں جزم آئے گی سوائے جمع مؤنث کے 2 صیغوں کے آخر میں، کیونکہ وہ میں آپ کو بتا چکا تھا وہ مبنی ہے، نہ اس کے اوپر رفع آئے گا، نہ اس کے اوپر نصب آئے گا، نہ اس کے اوپر جزم آئے گا. جو اس کی اصل حالت ہے وہ اسی اصل حالت کے اوپر برقرار رہیں گے. اور لائے نہیں میں بھی ایسے ہی، لائے نہیں کی جتنی گردانے ہیں، جتنے صیغے ہیں، جمع مؤنث کے صیغوں کو نکال کے سب کے آخر میں آپ دیکھیں گے جزم آ رہا ہے. لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا. اور اسی طریقے سے ان شرطیہ، ان تضرب اضرب، ان تضرب. ابھی دیکھیں تضربو تھا، شروع میں ان لگا تو اس نے کیا کر دیا؟ ان تضرب کر دیا، آخر سے اس نے اس کو جزم دے دیا. اچھا اس میں کچھ تفصیل تھوڑی سی اور واضح کرنی ضروری ہے. وہ یہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ شرط کے شروع کے اندر ان لگتا ہے. تو اب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان شرط جس کے شروع میں ان لگ رہا ہے اس کی جزا بعض اوقات جملہ اسمیہ ہوتی ہے، امر ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے. ان 4 صورتوں میں اس کی جزا پر آپ نے فا کے لے کر آنا ضروری ہے، اور ان 4 کے علاوہ فا کا لانا ضروری نہیں ہے. ہر ایک کی یہاں پر مثال دی ہوئی ہے. مثال یہاں پر یہ دیکھیں ذرا، جملہ اسمیہ کی مثال، ان تقرأ فانتا مکرمن. اب یہ دیکھیں ان تقرأ، یہ ان تقرأ شرط ہے کیونکہ ان اس کے اوپر شروع میں داخل ہے،
اور فأنت مکرمن یہ اس کی جزا ہے۔ تو شرط کی جزا انت مکرمن ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ انت مبتدا، مکرمن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو شرط کی جزا جب جملہ اسمیہ خبریہ ہو تو پھر اس کے شروع میں فا آتی ہے، جو کہ آپ کو فا لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر شرط کی جزا جملہ امر ہو تو پھر اس کے آخر میں بھی، اس کے شروع میں بھی فا کا لانا ضروری ہے۔ جیسے ان رأیت عالما فاکرمہ، اگر تو عالم کو دیکھے فاکرمہ تو اس کا اکرام کر۔ یہ ان رأیت عالما تک یہاں تک شرط ہے کیونکہ ان شرطیہ داخل ہے، اور فاکرمہ یہ اس کی جزا ہے، اور اس کی جزا یہ صیغہ امر ہے۔ اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکریمہ، اکرمنا، باب فعال سے یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ تو شرط کی جزا جملہ امر ہے تو لہذا اس کے اوپر بھی فا کا داخل کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر نہیں ہو، یہ دیکھیں جملہ اسمیہ بھی ہو گیا، امر بھی ہوگی، اب تیسرے نمبر پر ہے نہیں، یعنی شرط کی جزا اگر نہیں ہو تو اس کے اوپر بھی فا کا داخل کرنا ضروری ہے۔ مثال آپ دیکھ لیں اس کی، ان یقرأ ناصر فلا تضربہ، اگر ناصر پڑھتا ہے تو اس کو مت مارو۔ اب ان یقرأ ناصر تک یہ جملہ شرط ہے کیونکہ ان شرطیہ داخل ہے، اس کی جزا ہے لا تضربہ، لا تضرب، تم اس کو مت مارو، یہ نہیں ہے، لہذا جب جزا میں نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی فا کا داخل کرنا ضروری ہے۔ یہ 3 ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ہے دعا، یعنی دعا اگر آ جائے جزا میں تو پھر بھی اس کے اوپر فا کا داخل کرنا ضروری ہے۔ مثال دیکھ لیں، ان آتیتنی کتابا فجزاک اللہ خیرا، اگر آپ مجھے کتاب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے۔ اب یہ دیکھیں ان آتیتنی کتابا یہ شرط ہے، جزاک اللہ خیرا یہ جزا ہے، تو جزا میں دعا دی جا رہی ہے لہذا اس کے اوپر فا کا داخل کرنا یہ ضروری ہے۔ ان میں ایک اور بات سمجھنے والی وہ ضروری ہے، ان جو حرف ہے اس میں یہ ہے کہ ان اگر ماضی پر بھی داخل ہو تو تب ماضی کو بھی یہ مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں، جیسے ان ضربتا ضربتو، اگر تم نے مجھے مارا تو میں تمہیں ماروں گا۔ اب یہ دیکھیں ضربتا کا مطلب ہوتا ہے تو نے مارا تھا، یعنی ماضی میں مارا تھا، اور ضربتو کا مطلب میں نے مارا، یعنی ماضی میں مارا تھا۔ لیکن ان نے آ کر شرط کو بھی اور جزا کو بھی دونوں کو ماضی سے مستقبل کے معنی میں کر دیا۔ ایک ان یہ والا کام کرتا ہے جو کہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا ان کے اندر آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر یہ بتایا نا کہ ان شرطیہ یہ فعل پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے، اور یہ والی بات میں نے کہی تھی کہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، لیکن اگر فعل ماضی پر داخل ہوگا تو معنی کے اعتبار سے تو عمل کرے گا کہ اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا، لیکن لفظوں کے اعتبار سے جزم نہیں دے گا، کیونکہ مبنی کے جتنے صیغے ہیں وہ سارے کے سارے، جو ماضی کے جتنے صیغے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، اس کے اوپر آخر میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی، لہذا آخر میں تو اس نے جزم نہیں دیا لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کام کرتا ہے۔ باقی اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ تمرین کریں گے اور ہم اس کا پریکٹیکلی ہم اس کو حل کر کے میں بتاؤں گا کس طریقے سے جزم آ رہا ہے۔ ایک چیز کا اور یہاں پہ خیال رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حروف عاملہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ہم نے وہ بھی پڑھ لیے، جو جزم دیتے ہیں ہم نے وہ بھی پڑھ لیے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو رہ ہی گئے جو رفع دیتے ہیں، وہ والے حروف کہاں پر ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو فعل مضارع کو ناصب اور جازم ہیں وہ تو حروف ہیں، جو رافع ہیں اس کے لیے کوئی خاص حرف نہیں ہے۔ رفع تب آ جائے گا اگر نصب بھی نہیں آ رہا، حروف ناصبہ نہیں ہے، حروف جازمہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر آٹومیٹکلی رفع آ جائے گا۔ رفع دینے کے لیے کوئی خاص عربی کے اندر حروف نہیں ہیں جو کہ فعل مضارع کو رفع دیتے ہوں۔ اب اگلی تمرین کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل کریں گے۔